السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اشرف جلالی کا مناظرہ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک وزٹ آف پاکستان۔ تو یہ جو ویڈیو ہے وہ علی مرزا سے پوچھا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اکتوبر میں پاکستان آنے والے ہیں، تو اس پر جو ہے ان کی کیا رائے ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے جواب دیا ہے، وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں سنیں کہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے پر کیا بولا، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، اور انہوں نے پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے بلایا ہے۔ کوئی فرقے کے لوگ اگر بلاتے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی، تو اس چیز کو بھی انہوں نے سامنے رکھی ہے۔ اور یہ دیکھیے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علی مرزا نے بولا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو حق بات بولنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بریلوی بختر کی طرف سے جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک اپنے لیول کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے مختلف جگہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے انہوں نے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد ہیں وہ ان کے فرقے کے خلاف ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ چلے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو آپ نے میرا سلام ان کو عرض کر دینا ہے، اور اگر ٹائم ملا تو مجھ سے فون پہ بات کروا دیجیے گا۔ ادروائز ظاہر ہے میرے لیے تو پبلک گیدرنگ میں جانا مشکل ہے، ورنہ میں بھی ضرور ایک ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوتا۔ بڑی اچھی بات ہے ان کا آنا، اور پاکستان نے بڑی جرت دکھائی ہے کہ انہیں انوائٹ کیا اس حوالے سے۔ میرا خیال ہے بہتر تھا کہ وہ ایک ون لائنر دے دیتے کہ ہم سیدنا حسین ابن علی اور اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اہل البیت کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اس طرح ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہو۔ بل یہاں پہ جو علماء ہیں اہل حدیث مکتب کے، انہوں نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو جواب دیا ہے اپنے انداز میں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ موجود ہیں، ہم سے کر لیں مناظرہ۔ اور دو گلے پھاڑنے والے جو بھائی ہیں لاہور کے، ان میں سے جو ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو جواب دیتے ہوئے مجھے خام بیچ میں ذکر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بالکل حیا نہیں آتی ہے، ہر جگہ مجھے گھسیٹ کے لے آتے ہیں۔ تو ان کو جواب دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا تھا۔ ساتھ کس لیے دیا تھا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توہین پر ڈاکٹر جلالی صاحب کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے حق میں بات نہیں جاتی ہے، اور نہ یہ شام لائی ظہیر صاحب کے حق میں جاتی ہے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی۔ تو یہ تو آپ کے نامہ مال میں ایک داغ ہے جو قیامت والے دن انشاءاللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ آپ جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں جلالی صاحب تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جلالی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان ساری کتابوں کو پرنٹ کرتا رہا، ان کی حرام کی کمائیاں کھاتا رہا، اور تمہارے جتنے بڑے تھے چاہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا معرفت کی بات کہہ کے، اور جس کے اوپر تمہارا فرقہ کھڑا ہوا ہے احمد بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے مقبول کتاب، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا اس دعوت حق کی برکت سے الحمدللہ۔ لیکن چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں ویڈیوز نہیں بنواتا کہ میں ساتھ اٹھا کے ویڈیوز بنواؤں، ہم تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علی بھائی لائیو سٹوری سیشن کے سوال شروع کرنے سے پہلے ایک بھائی ہیں ہمارے منصور بھائی، ان کا سوال ہے جیکوا بات سے، پوچھ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کی دعوت پہ ڈاکٹر ذاکر نائک اکتوبر میں پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، اس سلسلے میں علی بھائی آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے اختلافات اپنی جگہ ہیں، اور لیکن جس پائی کی وہ شخصیت ہے، ان کا پاکستان میں لیکچر دینا کتنا خوشگوار ہے؟ بہت اچھی بات ہے جی، میں تو کہتا ہوں بہت پہلے انہیں آنا چاہیے تھا، اور موجودہ حکومت کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اگر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی انویٹیشن ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اگر یہ انویٹیشن کسی مکتب فکر کی طرف سے ہوتی نا تو یہاں دنگا فساد کھڑا ہو جانا تھا۔ اگر اہل حدیث ان کو بلاتے تو ظاہر ہے بریلویوں نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا، اس لیے بہت اچھا کیا کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر انہیں بلایا گیا تاکہ ان کی سیکیورٹی کا جو بندوبست ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، اور جو ان کے سیمینارز ہیں ان کو بھی ظاہر ہے گورنمنٹ دیکھ رہی ہوگی۔ آج میری
دن کو بات ہوئی تھی زاہد چیپا بھائی کے ساتھ، اسلام 360 والے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کراچی کا جو پروگرام ہے اس میں ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ چلے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو آپ نے میرا سلام ان کو عرض کر دینا ہے، اور اگر ٹائم ملا تو مجھ سے فون پہ بات کروا دیجیے گا. ادروائز ظاہر ہے میرے لیے تو پبلک گیدرنگ میں جانا مشکل ہے، ورنہ میں بھی ضرور ایک ان سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوتا. بڑی اچھی بات ہے ان کا آنا، اور پاکستان نے بڑی جرت دکھائی ہے کہ انہیں انوائٹ کیا ہے. اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بریلوی مکتب کی طرف سے جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک اپنے لیول کے اوپر ہنگامہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے مختلف جگہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے انہوں نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد ہیں وہ ان کے فرقے کے خلاف ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے جواب میں ظاہر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اسے ریبٹل کرنا ہی نہیں ہے، نہ ان کی یہ فیلڈ ہے کہ وہ اس چیز کو ریبٹل کریں گے. وہ تو کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، تو وہ اس طرح کے جو اختلافات ہیں ان میں پڑھتے نہیں ہیں. رہا جو مسئلہ ان سے یزید والا ایک مس ہینڈل ہوا تھا، وہ پھر اب ماضی کی بات ہوگی، اس پہ دوبارہ انہوں نے گفتگو بھی نہیں کی. شکر ہے ابھی جو نادر علی بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی، نادر علی بھائی نے ان سے اگرچہ سوال پوچھا لیکن انہوں نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا. میرا خیال ہے بہتر تھا کہ وہ ایک ون لائنر دے دیتے کہ ہم سیدنا حسین ابن علی اور اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، اہل البیت کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے. اس طرح ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن وہ دوسری طرف چل پڑے اور انہوں نے اوائڈ کیا کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس کی وجہ سے کوئی مسکنسیپشن آ جائے. ان کا اپنا سوچنا کا ایک انداز ہے. تو پھر میری نادر علی سے بعد میں بات بھی ہوئی، جب وہ پوڈ کاسٹ آئی میں نے اس پوڈ کاسٹ کو شیئر بھی کروایا تھا اپنے آفیشیل پیج سے. تو میں نے ان سے ڈسکشن کی اس حوالے سے، اور چیزیں بھی ڈسکس کی، لیکن وہ اب کیمرے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ایک اچھا ان کا اس حوالے سے ایک کنڈکٹ تھا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو مینج کیا. پھر ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئی، فارق نائک کے ساتھ، وہ بھی اچھے طریقے سے، اس کو بھی ہم نے شیئر کروا دیا تھا آفیشیل پیج سے. بہرحال یہاں پہ جو علماء ہے اہل حدیث مکتب کے، انہوں نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو جواب دیا ہے اپنے انداز میں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ موجود ہیں، ہم سے کر لیں مناظرہ. اور دو گلے پھاڑنے والے جو بھائی ہیں لاہور کے، ان میں سے جو ان کا چھوٹا بھائی ہے وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو جواب دیتے ہوئے مجھے خام خواہ بیچ میں ذکر کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بالکل حیا نہیں آتی ہے، ہر جگہ مجھے گھسیٹ کے لے آتے ہیں. تو ان کو جواب دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب ہم نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا تھا. ساتھ کس لیے دیا تھا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توہین پر ڈاکٹر جلالی صاحب کا ساتھ دیا تھا. تو یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے حق میں بات نہیں جاتی ہے، اور نہ یہ شام لائی ظہیر صاحب کے حق میں جاتی ہے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی. تو یہ تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک داغ ہے جو قیامت والے دن انشاءاللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ آپ جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی آپ نے نیکی کا کام نہیں کیا. تو وہ اپنی اس ناسبیت اور خارجیت کا واسطہ ان کو دے رہے تھے کہ ہم نے خارجیت اور ناسبیت میں ڈاکٹر جلالی کا ساتھ دیا ہے، تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو اس میں میرا ذکر انہوں نے ویسے ہی کر دیا کہ جی وہ انجینئر جو ہے وہ امام کعبہ کو چیلنج کرتا. او بھائی میں نے امام کعبہ کو کوئی چیلنج کرنا ہے بھائی؟ یہ تم لوگ کہتے تھے کہ ہم سے مناظرہ کرو، تو میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو. اس میں میں نے کہا تھا کہ تمہارے بڑے تو پھر امام کعبہ ہے یا ساجد میر ہے، اس کو لانچ کرو، یا ان سے ویڈیو بنوا دو، اپنے حق میں بنوا لو. اس بیچارے نے اپنے حق میں کیا بنوانی تھی؟ جب اس نے یہ باتیں شروع کی تو ان کے امیر نے انہی جماعت سے نکال دیا کہ بھئی تیری وجہ سے میں بھی ذلیل ہوتا ہوں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی، اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا، گلے پھاڑنے والے کو، کہ تو بھئی بزرگوں کو اپنے ذلیل کروا رہا ہے. ویڈیو کیا بنوا کے دینی تھی، اس کو ہی انہوں نے ریٹن میں لکھ کے تو فارغ کر دیا. اس کے حق میں کیا ویڈیو انہوں نے بنوانی تھی؟ تو یہ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری باتوں کو پیش کرتے ہیں. جو باتیں میں ان کے الزامات اور بدتمیزیوں کے جواب میں کہہ رہا ہوتا ہوں، وہ میرے دعوے کے طور پر اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں.
یہ ان کی منافقت ہے. تو اب ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ اللہ کے بندو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو عربی بھی نہیں آتی، ایون قرآن بھی بالکل مجہول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے عقائد و نظریات کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں، اس لیے تم انہیں جاہل نہیں کہتے ہو اور کہتے ہو بہت بڑے اسکالر ہیں. اور وہ ان کی مجبوری ہے کہنا، کیونکہ شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہوا ہے، سب سے بڑا ایوارڈ سعودی حکومت کا. جو پہلا ایوارڈ جو ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کو ملا تھا، اور 2015 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے دیا. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک عربی نہیں جانتے، قرآن بھی وہ مجہول پڑھتے ہیں. فارق نائک جو ہے وہ عالم ہے ماشاءاللہ، اس کی تجوید بھی بہت اچھی. یہ میں کسی کے ایپ کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، میں ایک ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود ان کو انہوں نے اسکالر مانا ہوا ہے، حالانکہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، جس طرح میں میکینیکل انجینئر ہوں. تو چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کے نقصان ہوئے ہیں، اس لیے یہ میری ڈگریوں کی بات کرتے ہیں. اور ڈگریوں کی اوقات ان کی یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندیوں کے نزدیک فضول ہے، دیوبندیوں کی ڈگری بریلویوں کے نزدیک فضول ہے. بریلویوں کا عام آدمی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ تو گستاخ رسول ہے، اور دیوبندیوں کا عام آدمی بریلویوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے. تو یہ انہوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں. اب یہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سارے اہل حدیث مولوی نکل کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک تو بہت بڑے عالم ہے. بھئی عالم کہاں سے؟ ان کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے، کہاں سے عالم ہو گئے بھائی وہ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہی ڈیفینیشن مانی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو ریفرنس دکھائے گا آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کی ڈگریاں دیکھنی ہے. تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. رہے جلالی صاحب، تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جلالی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان ساری کتابوں کو پرنٹ کرتا رہا ہے، ان کی حرام کی کمائیاں کھاتا رہا ہے. اور تمہارے جتنے بڑے تھے، چاہے وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہوں، انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا معرفت کی بات کہہ کے. اور جس کے اوپر تمہارا فرقہ کھڑا ہوا ہے احمد بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے مقبول کتاب، اور اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ یہ مقبول بارگاہ ہے، تو اعلیٰ حضرت تو اپنے ایمان سے ہی گئے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، انہوں نے انجانے میں کہا، تو وہ اپنی بزرگی سے بھی فارغ ہوئے اور عالم ہونے سے بھی فارغ ہوئے کہ انہوں نے اس قسم کی گستاخانہ کتاب کو آن کیا. اور تمہارے چاچو جو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، دیوبندی فرقے کے بابا جی، انہوں نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کیا ہے، اور 3 جھوٹے دفاع کیے ہیں جو میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، ان لوگوں کا علمی لیول بتا دیا ہے. تو میں نے تم لوگوں کے اصرار کے اوپر بارہا تم لوگوں کا میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا کہ اپنے بڑے کو لانچ کرو. تمہارا بڑا تو بھاگ گیا، مفتی منیب، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں گے، وہ بھی کرے. یعنی وہ مجھے کوئی مصیبت نہیں سمجھتے اپنے فرقے کے لیے اس حوالے سے کہ میں ایسے جواب دوں. لہذا تمہارا میرے اوپر الزام لگانا کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ امت سے ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ تو ختم ہو گئے، کیونکہ تمہارے بڑے نے تو ہاتھ اٹھا لیے. پھر اس کے بعد جو تمہارا بڑا تھا خادم رضوی صاحب کا بیٹا، کیونکہ خادم رضوی صاحب تو فوت ہو گئے، وہ تو پوری زندگی مجھے سمجھتے تھے، ڈرتے بھی تھے بہت علمی طور پہ، انہیں پتا تھا کہ منڈا صحیح گلاں کرتا ہے. تو سعد رضوی نے بھی آ کے جوش میں چیلنج کیا کہ اگر جڑیں تو میرے سامنے بیٹھے، تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی. تو اگر جلالی صاحب کو شوق ہے، جلالی صاحب اور مفتی منیب صاحب کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. کچھ مہینے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب ان کی عادت کے لیے آئے تھے، تو میرا خیال ہے مفتی منیب صاحب ان کے حق میں کوئی ویڈیو بنا دیں جلالی صاحب کے حق میں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے جو ہماری طرف سے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور صاحب اور سکر کی عبارتیں جو کشف المحجوب میں ہیں، لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، جو بایزید نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں. یہ جو تمہارے بزرگوں نے دعوے کیے ہیں ان گستاخانہ عبارتوں پہ اگر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو ویڈیو بنا دیتے ہیں مفتی منیب صاحب کہ یہ میری طرف سے ریپ ہے، ان کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے،
ان کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اور انجینئر صاحب سے بات کے لیے ہم اسے نامینیٹ کرتے ہیں، تو اشرف جلالی کے ساتھ میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ رہا اشرف جلالی صاحب کا یزید کے مسئلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کرنا، تو اس مسئلے میں ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اشرف جلالی صاحب کے حق میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا 2007 میں، اور میں نے اسی وقت ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب میری ویڈیوز منظر عام پہ آئیں، تو شروع کی میری ویڈیوز میں 10 دسمبر 2011 کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 61، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس مسئلے میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ قسطنطینیہ کی جو بشارت ہے وہ یزید ابن معاویہ پہ فٹ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لشکر میں شامل ہی نہیں تھا، پہلے لشکر کا ذکر تھا۔ میں نے بخاری سے، ابو داؤد سے اسے ثابت کیا۔ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد نے بھی جو قرآن و سنت کے خلاف اعمال کیے اور خلیفہ برحق علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور جنگ صفین میں ان کی فوج کی طرف سے، مولا علی علیہ السلام کی طرف سے لڑنے والے عمار ابن یاسر شہید ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث صادق آئی صحیح بخاری 2812، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو اس کے تحت الحمدللہ ہم خلیفہ برحق مولا علی کے ساتھ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ ان باتوں پہ ہمیں تانا دیا جاتا تھا کہ آپ حضرت معاویہ سے کیا محبت نہیں کرتے؟ تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو علی کی محبت کا پابند کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ مجھے تو میرے نبی نے خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان کے مخالفین کی پیروی کا حکم نہیں دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے۔ الحمدللہ، تو ہم مولا علی کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں تو یزید والا مسئلہ جو ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ہم تو یزید کے والد کے ساتھ بھی بالکل سنگین نوعیت کا اختلاف رکھتے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ برحق علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جنگ کی اور ان کی بیعت نہیں کی، لہذا ہمارے ہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نہ ناصبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم اہل سنت کے منہج کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا منہج غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل البیت۔ الحمدللہ قرآن کی توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوگی، اور اہل البیت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا، اور اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ سن لیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے جس طرح توحید بیان کی ہے اہل حدیث تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے توحید بیان کرنے کی، اور الحمدللہ جس طرح ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا ہے اس طرح کا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ کے پلیٹ فارم سے بھی نہیں ہو سکا، جو اپنے آپ کو اس حوالے سے ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ تو توحید کے ٹھیکیدار ہوں، اہل بیت کے ٹھیکیدار ہوں، یا سو کالڈ صحابہ کے ٹھیکیدار ہوں، الحمدللہ ہم نے ہر ٹاپک کے اوپر ان سے پڑھ کر قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہم نے غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا کوئی چشتی دجال ہو، یا تھانوی دجال ہو، یا کوئی شبلی دجال ہو، کیونکہ یہ تو ان کو صحیح سمجھتے ہیں، انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں، لہذا بقول ان کے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ چشتی صاحب نے یہ کام نہیں ڈالا ہوگا، لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈالا ہے اور بالکل درست ڈالا ہے، معرفت کی بات ہے، لہٰذا ہم ان کی بات مانتے ہوئے ہم کسی دجال کو آن نہیں کرتے۔ بالکل ختم نبوت کا مطلب اینٹی قادیانی ہونا نہیں ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دجال ہیں، خواہ وہ غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا چشتی دجال ہو، یا تھانوی دجال ہو، یا شبلی دجال ہو، یا مسلمہ کذاب دجال ہو، یہ سب کے سب رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے، اور درجنوں نہیں سینکڑوں قادیانیوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے اس دعوت حق کی برکت سے، الحمدللہ۔ لیکن چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں ویڈیوز نہیں بنواتا کہ میں ساتھ بٹھا کے ویڈیوز بنواؤں، ہم تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم ویلکم کہتے ہیں پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں عافیت والا معاملہ فرمائے، سیکیورٹی ایشوز نہ ہوں، اور گورنمنٹ کو میں اس حوالے سے ایڈوائس دوں گا کہ وہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست رکھیں، اور کوشش کریں کہ پبلک گیدرنگ میں اس طرح اوپنلی انہیں نہ لایا جائے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے اٹیک ہو، کیونکہ یہ لوگ دھمکیاں تو لگا رہے ہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی کی طرف سے تو دھمکیاں لگ رہی ہیں،
رہی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے، اور باقی جو بنو امیہ پارٹی ہے وہ تو ظاہر ہے انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری پارٹیاں جو ہے نا اس حوالے سے ان کا سٹیٹس کیا میں نے کلیئر کر دیا. الحمدللہ ہم تو سپورٹ کرتے ہیں جی، اچھائی میں ہر شخص کو سپورٹ کرتے ہیں اور برائی میں ہم ہر ایک سے الگ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.